جی دوسری جو چیز اس میں آ جاتی ہے وہ کلام جس میں سکوت کرنا چاہیے، زیادہ گفتگو کرنا اور زیادہ بولنا. ٹھیک ہے، ایک تو ہو گیا نا، آپ نے پہلا کیا دیکھا کہ جو بے فائدہ کلام تھا، ایک ہے جو فائدے والا کلام ہے لیکن اتنا بولنا کہ کسی دوسرے کو بولنے ہی نہ دینا، اگلے کو بھی تو دے موقع کہ وہ بھی اپنا موقف بیان کر سکے، یا وہ بھی تھوڑی بہت نالج رکھتا ہے وہ بھی کوئی اپنی رائے دے سکے. تو زیادہ نہ بولیں، ضروری کلام کو زیادہ ضرورت سے زیادہ تول دینا بھی اس میں شامل ہے، اس کو لمبا کرنا. اب مرد حضرات ہیں نا، ان کی طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے. اب عورتیں کہاں سٹارٹ سے لیتی ہیں، پہلے پوری تعمیل باندھتے کہتے ہیں بات کرو، اصل کیا بات بیچ میں سے اتنی سی ہوتی ہے، پچھلا بھی گردانتی ہیں اگلا بھی، آگے سے اس کا رزلٹ بھی بتانے شروع کر دیتی ہے. آپ سمپل کہ یہ بات ہوگی، اس کو بھی کنٹرول کر لیں، آگے مسئلہ ہوگا، بس کہہ کے اپنے کام لگ جائے. میرا کام تھا آپ کی نوٹس میں دینا، نہیں ہم نے تو پوری تعمید باندھنی ہے نا. بندہ تنگ پڑتا ہے. مجھے لاسٹ ایک جرگے میں جانا پڑا تو ان کی اسی طرح بیٹی آئی، تو جیسے اس نے تعمید باندھی میں نے کہا 1 منٹ بیٹا، ٹو دی پوائنٹ بات کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں یہ لمبی کہانیاں نہیں سن سکتی. میں نے روک دیا. اس نے جو بات کی وہ ذرا سی تھی، میں نے اس کو پراپر جواب دیا، وہ خاموش ہوگی. میں نے کہا ایسی وہم نہیں ڈالتے ذہن میں، یہ عام سی بات ہے جس کو آپ نے اپنے لیے ایک ہوا بنایا ہوا ہے. لیکن اب میں بیٹھوں، پہلے آپ سٹارٹ لو کہ آغاز کہاں سے ہوا، میں نے کہا سب پتہ ہے، سب کچھ جان کے یہاں کے بیٹھی ہوں، سارے میرے نوٹس میں ہیں. تو تنگی ہوتی ہے نا. میرا اللہ تعالیٰ زندگی دے میڈم فرل نسیم ہاشمی کو جو میرا تھوڑا سا تعلق رہا، پوائنٹس میں لکھتی تھی کیونکہ بہت وہ بیزی خاتون ہے. جیسے ہی موقع ملنا جی بتائیے، میں نے کہا یہ یہاں پہ کرنا ہے، کہتی تھی یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو. وہ کئی دفعہ میری ڈائری کی طرف دیکھ رہی ہوتی تھی. لمبی باتیں نہیں، بس اس کا بتا دیں اس کا بتا دیں اس کا بتا دیں، چوکیدار کا یہ مسئلہ ہے، پی این کا یہ مسئلہ ہے، بلوں کا یہ ہو گیا، فلاں فلاں، یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں. اور غیر کیونکہ مت تنگ کریں، وہ مصروف خاتون ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے لمبی لمبی بات کرنا. تو اچھی بات بھی اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ مختصر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو زبان کی زیادہ گوئی سے بڑھ کر کوئی بری چیز عطا نہیں ہوئی. اب ہمارا تو درس و تدریس کا تعلق ہے نا، لیکن جب آپ نارمل فیملی میں بیٹھے ہو تو خاموش بیٹھے، کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آپ درس و تدریس کرتے ہیں تو کیا ضرورت ہے ہر جگہ آپ ایک مجمع لگا کے درس و تدریس شروع کرتے ہیں؟ ہاں کوئی آ کے کہتا ہے شکر ہے آپ یہاں مل گئے، ایک مسئلہ تھا جو حاجی ضرور پوچھے. اس وقت یہ نہ کہ کیوں تمہیں میں ہی ملی ہوں یا بیٹھنے بھی نہیں دیتے ہو، کچھ ضرور پوچھے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جہاں جائیں آپ وہاں پہ اپنا درس و تدریس شروع کرتے ہیں. حکمتیں سیکھیں نا، خاموش رہنا سیکھیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری ہو اس شخص کو جو زبان کو روکے زائد بات سے اور اپنے زائد مال خرچ کرے. یعنی زبان کو زائد بات سے روک لے اور اپنا زائد مال جو ان سے وہ خرچ کرے، اس کے لیے خوشخبری ہے. زبان کو زیادہ بولنے سے منع کیا گیا اور مال کو زیادہ خرچ کرنے کی یہاں پہ ایک اویئرنس دی جا رہی ہے، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے. ہم اس کے بالکل برعکس ہیں، بولتے بہت زیادہ ہیں، دیتے نہیں ہیں کسی کو، کرتے نہیں ہیں ہم کسی کے لیے کچھ، بس بولتے بہت ہیں. ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل تعریف بیان کی کہ کسی کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی خود اللہ نے تعریف بیان فرمائی. بنو عامر کے گروہ کے ساتھ ایک صحابی آئے اور بنو عامر کے سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح بات کرو کہ شیطان کہیں حقیقت سے زائد بات نہ پھیلوا دے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی طویل کلام پسند نہیں فرمایا. جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ عید کا دن تھا، بچیاں گانے گا رہی تھی، آپ نے روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو گانے دو. انہوں نے وہ جو گا رہی تھی شادی بیاہ کے گیت، انہوں نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلوب شروع کر دیا کہ جو غیب بھی جانتا ہے، تو آپ نے فوراً روک دیا. اس نے کہا جو پہلے گا رہی تھی وہی ٹھیک ہے، اس طرح کی بات مت کو کہ میں غلوب جانتا ہوں اور غیب کا علم رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا. آپ نے یہاں تک کہا کہ یہ مت کو جو اللہ اس کا رسول چاہے. ہمارے کیا کہتے ہیں اللہ اور رسول کے حوالے، یہ بھی غلط ہے، صرف اللہ کے حوالے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بعض لوگوں کے ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کے حوالے. میں نے آپ کو اللہ اور رسول کی سپردگی میں دیا، صرف اللہ کی سپردگی میں دیا. ٹھیک ہے، تو زیادہ گفتگو بھی نہ کریں اور زیادہ بھی نہ بولیں. عمر بن دینار کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طویل کلام کیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا تیری زبان کے اس طرف کتنے دروازے ہیں؟ اس نے جواب دیا میرے اونٹ اور دانت. فرمایا ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو تیرے اس کلام کو روکتا. یعنی ایک زبان 32 دربان کھڑے ہیں اور پھر اس کے اوپر اونٹ بھی بڑا گیٹ بھی رکھا ہوا ہے, لیکن زبان نہیں کنٹرول میں ہم رکھ سکتے. تو کوئی بھی نہیں روکنے والا تھا. یہ جو 32 دربان ہیں اور اوپر سے 2 اونٹ اتنے بڑے گیٹ ہیں, یہ بھی نہ تجھے روک سکے. تو نہیں پسند فرمایا نا, سمپل گفتگو کریں, اچھی جو گفتگو ہے کریں. میں جب تاریخی کوئی پڑھتی ہوں یا ڈرامہ اس طرح کا یا پروگرام دیکھتی ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں کہ کتنا کم وہ بولا کرتے تھے. تو ہمیں چڑ آ جاتی بول کیوں نہیں رہا. یعنی یہ چیز بہت تھی. اور آپ صحابہ کرام کا بھی پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ٹو دی پوائنٹس بات کی جاتی تھی. ہمارے یہاں ہے کہ کوئی ادارہ ہے, کوئی سیمینار ہے, بول 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 کے اتنا بولیں گے اور رزلٹ کیا ہوگا, چلے جی آئے چائے پیتے ہیں بس. کبھی پلے کچھ نہیں پڑا, بات آئی چائے پہ. تھوڑے پروگرام بنائیں, تھوڑے سیمینار ہو, 5 منٹ کی اسٹیج پہ آ کے بات کریں. مجھے اپنی استاد کی بات یاد ہے کہ ایک تو ہماری قوم کو مائک مل جائے تو پھر وہ چھوڑتے نہیں. جس کے ہاتھ میں مائک آ گیا پھر نہیں وہ چھوڑتا. جو آپ سے کہے بھی 2-3 پوائنٹ آپ کو یاد ہو کہ چلیں جی اگر آپ بہت کہتی ہیں تو میں آپ کو 2-3 باتیں بتاتی ہوں, بس 2-3 باتیں بتا دیں. گہری باتیں بتائیں, حکمت والی بتائیں, بات ختم کریں, نہ کہ اتنی لمبی تعمیر باندھیں اور اتنی زیادہ باتیں کریں. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بات کرنے میں اختصار سے کام لوں, کیونکہ بات میں اختصار ہی بہترین ہے. اب ہوتا کیا ہے, بعض درسوں پہ جاؤ نہ تو بندہ تھک جاتا ہے, کیونکہ درس و تدریس بہت بہترین کام ہے. ایک بات کو, ایک قصیدے کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مرچ مسالہ لگا کے, اس کو لمبا کر کے, اس میں نعوذ باللہ مجھے لفظ کہنا نہیں چاہیے, ڈرامہ کر کے تو یہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے گا. حالانکہ اتنی دیر میں آپ بہت کچھ بتا سکتے تھے عوام کو. اور اگر میرے جیسے لوگ اگر کہیں درس دیں تو مجھے لاسٹ کسی نے کہا کہ آپ کم سے کم 1.5 گھنٹہ تو دیا کریں. میں نے کہا کیوں, میرا سر دکھ جائے. میں نے کہا میرا جو بات تھی وہ اگر 45 منٹ میں کمپلیٹ ہوگی تو بات ختم. تو میں نے کہا میں نہیں کھینچ سکتی, میں کہاں سے وہ باتیں لاؤں کہ اس کو کھینچتی چلی جاؤں. میں نے خود ایسے درس سنے, بلکہ میری کچھ فرینڈز نے بھی کہا کہ ہم اس پہ کیوں جانا چھوڑ دیا ہم نے, کہ اتنی لمبی بات اور ایک ہی بات کو ختم نہیں کر رہے. مجھے اپنا ایک بہت سال پہلے کا واقعہ یاد ہے کہ ایک مسجد میں اسی طرح درس تھا, اور وہ اس واقعے کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہیں اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, اور آپ جب غار میں پناہ لیتے ہیں اور جو سوراخ تھا جہاں سے سانپ یا بچھو نے کاٹنا تھا اس پہ آپ نے اپنا پیر رکھا ہوا تھا, اس واقعے میں اس نے 1 گھنٹہ لگا دیا. میں تنگ آ گئی, ساری پریشان ہو گئی. اور جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر تھا, ابو بکر صدیق کے گود میں سر تھا, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے. جب بچھو نے ڈنگ مارا تو آپ کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرے. بھئی اس نے اس جملے کو جو کھینچا ہے کہ میں پریشان ہو گئی. اور دوسرے دن پتہ ہے کیا ہمارے سیکٹر میں ہو رہا تھا, مذاق. میں نے کہا بس کر دو. کہتے ہیں بس وہ کیا کہہ رہا, میں صدقے جاواں نہ اکھیاں تو میں واری جاواں نہ اتھرواں تو میں اپنا. ختم ہی نہ کرے. وہ صبح بچے پوری گلی میں مذاق بن گیا. تو سو میں نے سوچا کہ یہ چیز نہیں پسندیدہ نا, آپ اس کو اتنا چڑھا رہے ہیں, اتنا بڑھا رہے ہیں, اتنا لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں کئی پھر خواتین نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں آتے ہیں درس دینے, ہم تنگ آ جاتے ہیں, مائک ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے لاؤڈ اسپیکر. تو جب درس و تدریس میں منع ہے کہ آپ غلو نہیں کر سکتے, سمپل طریقے سے جو آج بہترین علماء کہہ لے اسکالر کا طریقہ ہے, ان کی بات سمجھ آتی ہے نا جلدی, تو وہی طریقہ اپنائیں. ٹو دی پوائنٹ بات کریں, میسج کنوے کریں, چلتے بنے. اللہ نے ہدایت دینا ہے, دل میں ڈالنا ہے, اگلے دوبارہ آپ کا انتظار کریں گے کہ ہاں وہ جو باتیں بتا کے گیا وہ بہت بہترین تھی, نہ کہ ایک بات کو اتنا. بعض جگہ یہاں بھی ہوا کہ اگر عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا, جی بس کریں, لیٹ پڑھ لیں گے, پہلے درس پورا ہونے تو وہ درس پورا ہی نہیں آپ کا ہو رہا. تو یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ نمازیں بھی بیچ میں گرون کرتے جا رہے ہیں, اور ایک قصے کو تو زیادہ گفتگو کرنا ناپسندیدہ ہے.
ٹھیک ہے. جس محفل میں کوئی بیٹھا ہوگا بولی جا رہا لوگ کو ادھر کھسکنے لگ جاتے بہانے سے، کوئی میں جو دور بیٹھے ہوتے کہتے ہیں اس کو چپ کراؤ بھائی، یہ چپ ہی نہیں کرتا. تو آپ پہلے ہی نہ بولے کہ لوگ آپ کو چپ کرانا چاہے. تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. جی تیسرا پوائنٹ آ جاتا ہے وہ کلام جسے آپ کہہ رہے ہیں امور باطلہ، یعنی غلط کلام، غلط اور حرام یا گناہ کی باتیں کرنا. وہ تو ویسے آپ کو پتا حرام کے زمرے میں آتا ہے. یہ بھی فضول کلام ہے. اب پہلی جو دو باتیں تھی نا، مباح تھی، حرام نہیں تھی لیکن ناپسندیدہ تھی نا، اریٹیٹ کر رہی تھی نا، آپ کی شخصیت ڈیمیج ہو رہی تھی. یہ جو باتیں ہیں نا گناہ کی اور حرام کی غلط باتیں، یہ حرام ہے، ٹوٹلی منع ہے. مثلا سمپل دیکھ لیں، اپنی جوانی کے گناہ یاد کرنا اور بتانا نئے نسل کو. تمہیں پتا ہم جوانی میں کیا کرتے تھے. اللہ نے پردے ڈالے ہیں نا تو ڈالے رہنے دے. بتیجوں بھانجوں کو بیٹھ کے اپنے کیوں کردار کشی کر رہے ہیں آپ؟ کیوں بتا رہے ہیں کہ ہم جوانی میں کیا کیا خدا نخواستہ غلط کاریاں کر کے آئے؟ اپنی جوانی کے قصیدے فرض کر یونیورسٹی کالج سے لڑکیوں کا پیچھا کرنا، یہ کوئی باتیں ہیں؟ اس عمر کی غلطیاں اللہ پردہ ڈالتا ہے، نہ سمجھی کی عمر ہوتی ہے. ماضی کے واقعات کو چٹخارے لے لے کے ذکر کرنا یہ حرام ہے. آپ کی اب ایک شخصیت ہے، اب آپ بڑے ہو گئے، آپ سوبر ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے نا کہ بڈھے جب بچوں جوانوں کو اپنا کیا کہتے ہیں جی ہمراز بنائیں گے، چاچا بھتیجا یا بھانجا ماموں، یہ راز کس چیز میں ہمراز ہے؟ گندی باتوں میں. وہ بھی آگے کہہ رہے چاچا مجھے فلانی لڑکی پسند آ گیا، مجھے طریقہ بتایا اسے کیسے پٹاؤں. چاچا طریقے بتا رہے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی سوبرنس ہے؟ خالہ بھاجی کا ایسی دوستی، پھوپھی بھتیجی کی ایسی دوستی، یہ گھٹیا باتیں ہیں. آپ سوبر ہیں، آپ بڑے ہیں. ماں بیٹیاں سہیلیاں بنی ہوئی ہیں، ماؤں کو بچیاں آ کے بتا رہی ہیں، مائیں خوش ہو رہی ہیں. کیا ہو گیا؟ اتنی گندگی پھیل گئی ہمارے معاشرے میں. تو یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے. آپ سوبر ہیں، آپ کی ایک جھجک ہونی چاہیے. بچوں کو آپ سے اب اچھی چیزیں بچے سیکھے، نہ کہ آپ کہ اچھا یہ ہوا ہے میں بھی یہی کرتی تھی جوانی میں. ڈھہ گئی نا آپ کی ساری شخصیت. آپ نمازی ہیں اس وقت، آپ سوبر ہیں. پھر اسی طرح کسی کو کوسنا، یہ بھی امور باطلہ میں آتا ہے. برا بھلا کہنا، یہ بھی امور باطلہ میں آتا ہے. اللہ سے غافل لوگوں کی محفل کے تذکرے کرنا کہ میں کانسرٹ میں گئی تھی، فلاں کا گانا بہت اچھا تھا، فلاں ناچا بہت اچھا تھا. اگر آپ چلی گئی، آپ اکیلے گناہگار ہوئی، واپس آ کے کیوں ساروں کو گناہگار کر رہی ہیں؟ پورا نقشہ کیوں کھینچ رہی ہیں؟ آپ نے ڈرامہ دیکھا، اچھا تھا، آپ کو اچھا لگا. کہاں ڈرامے اچھے ہوتے ہیں؟ آپ نے صبح اٹھ کے ساروں سے ڈسکس کرنا ہے. غافل لوگوں کی محفلیں جس میں مہندی، اپٹن، یہ سب کچھ آتا ہے. آپ جا رہی ہیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے، یا آپ اتفاقاً چلی گئی، اس کے تذکرے تو مت کریں نا. آ کے چسکے لے لے کے تو نہ سنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ اور آخرت سے غافل ہو کر باتیں نہ کرے، کیونکہ منہ سے نکلنے والی بات ایسی بھی ہو سکتی ہے جو بندے کو اللہ کی رضا اور رحمت سے محروم کر کے جہنم میں پہنچا دے، اور ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی رضا اور جنت میں پہنچا دے. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس حدیث نے بہت سی باتوں سے روک دیا. آپ کو شادی میں جانا ہے، آپ جا رہے ہیں، سب سے سلام دعا کریں، بیٹھ جائیں. پتہ نہیں کس عقل کے ساتھ جاتے کہ پورا نقشہ ویڈیو بنا کے دماغ میں لے آتے ہیں. یہاں تک یقین کریں مجھے تو یہ بھی نہیں یاد رہتا کس نے کون سے کپڑے پہنے تھے. انہیں یاد ہوتا ہے. میں کہتی ہوں بچیوں کو دوبارہ رپیٹ کر لو نا. خالہ آپ کو نہیں یاد، لوگوں کو یاد ہے ہم نے کیا پہنا تھا. میں نے کہا تو پھر پہن لو، اپنا ہی ہے نا. نہیں سب نے دیکھ کے تھے. میں نے کہا ویسے مجھ سے پوچھو تو مجھے نہیں پتا کیا پہنا تھا. جس کام کے لیے گئے سب سے سلام دعا کریں، ایک موقع گیدرنگ سب اکٹھے آپ کو مل گئے، بس بات ختم کریں، حال چال پوچھ لیں، کبھی کبھار ملنا ہوتا ہے. اور باتوں پہ دھیان، دولہا کیسے انٹر ہوا، اس کی بہنوں کا کیا رویہ تھا، ساس نے کیا دیا، سٹیج پہ کیسے چڑھے، کیسے اترے، ختم کریں بھائی. اب پھر آ کے بھی آپ دیکھنا کیا ہوگا. یہ چاند چڑھے گا، میں دیکھ آئی ہوں، میں نے اس کی بہنوں کی شکلیں دیکھ لی، میں فلاں کر لی. کیا دیکھنے گئے تھے آپ کو اس لیے بھیجا تھا؟ آپ کی یہ ڈیوٹی تھی کہ آپ جا کے ایک چیز چیک کر کے؟ آپ کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی. آپ بلا وجہ گھر آ کے ایسی باتیں کر کے گناہگار ہو رہے ہیں، رائے زنی کر رہے ہیں، کوس رہے ہیں. ریلیکس ہو کے جائیں، سب سے پیار محبت سے ملے، ریلیکس ہو کے واپس آئیں. کھانے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آپ کو تھوڑا مل گیا، نہیں بھی ملا خاموش ہو جائیں، پردہ ڈالیں، نہ کہ 10 جگہ اس کو کرٹیسائز کریں اور 10 جگہ کے
اور وہ جہاں بیٹھا ہو جان کے کہ تمہاری بھی شادی پہ آئے تھے بھوکے واپس لوٹے تھے، کہتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا۔ اللہ کوئی پسند نہیں ہے، ہو جاتی ہے کمی بیشی دکھ سکھ میں، ضروری نہیں ہوتا کہ پرفیکٹ ہو انسان۔ تو یہ ساری گناہ کی باتیں ہیں۔ پھر اس میں آتا ہے چوتھا پوائنٹ، کسی کی بات کاٹنا، ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ بچیں۔ کسی کے کلام میں عیب نکالنا کہ جس کا مقصد اس کی تحقیر ہو اور اپنی فضیلت کو ظاہر کرنا ہو، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں کدورت اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی بات کرتا ہے تو اس کی سنیں اور سن کے کہ میں نے آپ کی ساری بات سمجھ لی ہے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کہاں غلط ہے، یا یہ بھی نہ کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس کو درست کیسے کر سکتی ہیں، نہ کہ ہم بیچ میں کہتے چپ رہو تم تو ہے ہی ایسی، خاموش ہو جاؤ مجھے پتہ ہے کچھ کر کے آؤ گی، کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو تو وہ نہیں کہتے بس کرو تم ہی نے کیا ہوگا۔ اب اس نے ایک دفعہ زندگی میں غلطی کی ہے نا، اب آگے نہیں کر رہا، ہم اسے کہہ کے کہ اس کو غلط بنا کے چھوڑیں گے۔ مت کسی کا ذکر کرو تم خود ایسے ہو، مت ٹوکے۔ ویسے عام باتوں میں بھی نا، بعض لوگ بات کر رہے تھے نا، دوسرا بیچ میں شروع کہتا ہے مائنڈ نہ کریں میں نے آپ کی بات کاٹی، میں کہتی ہوں میں نے مائنڈ کیا، کیوں کاٹی؟ جب میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی آپ نے کیوں کاٹی؟ اوپر سے کہہ دیتے ہو مائنڈ نہ کریں، میں کہتی ہوں میں نے کیا۔ میں کہا سن تو لو، بات پوری تو کرنے دو نا۔ اکثر ایسے ارد گرد ہیں جو نہیں بات پوری سنتے، تو وہ شروع کرتے بیٹھی ہوں ایک منٹ آپ کو میری بات پوری سننی پڑے گی، میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی پھر اپنی رائے دیجیے گا۔ میں تو کہہ دیتی ہوں، اس لیے کہ ان کو سیکھنا چاہیے نا کہ ایک بندہ بات سٹارٹ لے رہا ہے، آپ بیچ میں اپنی شروع کر دیتے، وہ بندہ وہیں خاموش ہو جاتا ہے، اس کو دوسرے کو عادت پڑ جاتی ہے ساروں کو چپ کرا کے بول ہی جا رہا ہے۔ میں کہہ دیتی سوری میں نے مائنڈ کیا، تاکہ اس کو احساس ہو کہ مجھے نہیں اچھا لگا۔ تو نہیں کرنا چاہیے یہ طریقہ۔ بڑا بات کر رہا ہے پوری سنیں، بچہ بات کر رہا ہے پوری سنیں۔ مانا کہ بچوں کی ذرا لایانی باتیں ہوتی ہیں، پر اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوتا ہے، پھر کو بیٹا میں بتاتی ہوں اس کا حل کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو بچے کسی کی بات کاٹنا، خاص طور پہ اس لیے کاٹنا کہ تمہیں تو آتا ہی کچھ نہیں، مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ بحث و تکرار کرنا، بلا وجہ اعتراض کرنا، یہ سارا اس میں آ جاتا ہے۔ کسی کی بات کاٹنے کو حدیث میں منع فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں یہ 6 خصلتیں ہوں ایمان کے حقیقی درجے کو پہنچتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دوسرے کی بات نہ کاٹے اور اعتراض نہ کرے، اگرچہ کہ خود حق پر ہی کیوں نہ ہو، سن لے، کیونکہ اس کو نہیں پتا آپ حق پہ، وہ کہتا میں حق پہ۔ جب آپ سن لیتے ہیں، جب اس کو پوری بات، لاسٹ میں ہمیں ایک ایسا مسئلہ حل کرنا پڑا، میں اسپیشل گئی ہوں کہ میں آئی آپ کے لیے، جب وہ ساری بات کر چکا میں نے کہا چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں، خاموشی چھا گئی۔ میں نے کہا یہاں آپ غلط تھے، یہاں آپ غلط تھے، یہاں آپ غلط تھے، اب اس کا یہ رزلٹ نکلے آپ پھر غلطی کر رہے ہیں، اس کو اس طرح سدھاریں، یقین کریں۔ اس کے بعد آج تک سناٹے میں ہنستی ہوں، بالکل ہی خاموشی ہوگی ادھر۔ تو اصل کہنے کا مدعا یہ کہ سنے تو صحیح۔ میں کہا مجھے پتا آپ ٹینس ہے، میں صرف آپ کے لیے آئی ہوں تاکہ آپ کی ٹینشن لے لے کے بی پی نہ ہائی کر لیں۔ بڑے وہ خوش ہوئے کہ اسپیشل ٹائم نکال کے۔ میں کہا آپ بتائیں۔ ساری جب بڑھاس نکل گئی، میں کہا میں آپ کو بتاتی ہوں نا آپ کہاں کہاں غلطی کرتے رہے اور اب آپ بہت بڑا بلنڈر مارنے جا رہے ہیں۔ تو سکون ہو گیا۔ اگر میں اس کی نہ سنتے بجاتی کہتی چپ کرو تو تمہارے یہی کرتوت ہے۔ فیملی کا مسئلہ تھا تو سنتا میری بات، اگلا کہتا لو بھائی ایک اور آ گیا ہمیں ڈانٹنے۔ سب کی سنیں، اچھے کی بھی سنیں، برے کی بھی، اور سننے کے لیے کہا گیا نا جس پہ ظلم ہوا ہے، چاہے وہ خود کتنا ہی برا ہے لیکن اس کی سننے کے لیے کہا گیا۔ تو آپ ضرور سنا کریں بات، کاٹا مت کریں بیچ میں بات، آپ کو سب لوگ پسند کریں گے۔ کیا کہتے ہیں وہ کم سے کم بات تو سن لیتا ہے نا، کہتے ہیں کہ نہیں یہ جملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی بات نہ کاٹ اور نہ اس سے الجھ اور نہ ایسا وعدہ کر کہ جس کے خلاف ورزی ہو جائے۔ بات کاٹنی چھوڑ دو کیونکہ نہ اس کی حکمت سمجھ آتی ہے اور نہ اس کے فتنے سے معمون رہ جاتا ہے۔ یعنی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اگلی بات پتہ ہے بس چپ ہو جاؤ۔ میں نے یہ بھی لوگوں کو کہتے سنا، آپ نعوذ باللہ اللہ ہے، آپ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب وہ بات کرتا ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، اچھا میں نے تو سمجھا تھا تم آگے یہ کہو گی۔ بھئی اس کی سن تو لے، وہ آگے کیا کہنا چاہ رہا ہے یا چاہ رہی ہے۔ تو یہ بھی جو عادت ہوتی ہے یہ ناپسندیدہ عادت ہے، اس سے انسان کی شخصیت بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارا جہاں زور نہیں چلتا وہاں تو ہم چپ کر کے سنتے رہتے، مجبور ہے نا۔ جہاں ہمارا زور چلتا ہے وہاں ہم نہیں بولنے دیتے۔ ہر جگہ اپنے کوئی کسی کو بات کرنا چاہتا ہے، اب اکثر لوگ آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے اس سے سننا تو ہے نہیں۔ اکثر شور نہیں بات کرتے بیویوں سے، پھر ہم چڑھتے ہیں، ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا، اس لیے کہ آپ سنتی ہی نہیں۔
جب آپ نہیں سنتی وہ بات ہی کرنا چھوڑ دیتی ہے. انہیں پتا ہوتا ہے اس نے سننی ہے نہیں, اور اگر سن کے بھی اس نے آگے سے اتنا بڑا مجھے لیکچر دے دینا ہے, وہ بات ہی کرنا چھوڑ دیتے. پھر انسان اڑتا ہے, سڑتا ہے, چڑھتا ہے. اپنی شخصیت خراب مت کرے نا. شوہر بات کر رہا ہے, بھائی بات کر رہا ہے, بیٹا بات کر رہا ہے, کوئی بھی رشتہ آپ کا بات کر رہا ہے, اس کی بات سنیں, تاکہ لوگ انتظار کریں کہ وہ باجی یا وہ مامی یا وہ چچی آئیں گی یا وہ پھوپھی آئیں گی, میں ان سے اپنی بات کروں گا, وہ آرام سے سنتی تو ہے نا, اور پھر اس کا کوئی سلوشن بھی دیتی ہے. نہ کہ ایسا کہ آپ سے کوئی بات کرنا پسند نہ کرے کہ اس نے تو کرنی نہیں. کسی سے کہو نا بیٹا ماں سے بات کرو, کہتے ہیں ہماری ماما سنتی ہی نہیں اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. ٹیچرز کو بتاؤ, ٹیچریں سنتی ہی نہیں, جھاڑ دیتی ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے, ہم سنتے کیوں نہیں ہیں. ملازم سے کہو بھائی اپنے مالک کو بتاؤ یہ پرابلم ہے, انہوں نے سننا ہی نہیں. کیوں نہیں سن رہے آپ؟ اللہ نے کان دیے, سنے زیادہ بولے کم. آپ کو سننا چاہیے, اور جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ پھر لوگ کوشش کریں گے کہ آپ بولیں تاکہ آپ کو سنا جائے. تو بولنے کے لیے پہلے سننے کی عادت ڈالیں, اور بہترین مقرر ہوتا ہے وہ جو سنتا جاتا ہے. وہ بولتا بھی بہت اچھا ہے. جو سنتے نہیں نا وہ اتنا بے تکا بولتے ہیں, اور کوئی بات ان کی فائدے کی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ خود ہی بولتے رہتے ہیں اور اپنی سوچ کے مطابق. سننے والا بہت سے لوگوں سے سیکھنے کے بعد بولتا ہے تو بہت بہترین بات وہ بولتا ہے.